السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آنچل میں جگنو از قلم شازیہ چودھری مکمل ناول۔ آفیسرز کالونی میں دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی۔ کچھ گہرے بادلوں، سرمئی پہاڑوں کی ملگتی چوٹیوں اور سرسبز و شاداب وادی کے گھنے درختوں میں شام کے اس رنگ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ شاہ لالہ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ گیٹ کے سامنے گھر کے متوازی رخ پر سیاہ کولتار کی سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف سفید اور پیپل کے درخت ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سڑک ٹریفک کے لیے بہت کم استعمال کی جاتی تھی، اس لیے کالونی کے بچے بے فکری سے یہاں کرکٹ، فٹ بال اور دیگر پسندیدہ کھیل کھیلتے تھے۔ بوڑھے اور خواتین اکثر ٹولیوں کی صورت میں چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے۔ مغرب کے بعد جب مائیں بچوں کو گھروں میں بلاتی تھیں، تب کہیں یہاں سناٹا دیکھنے میں آتا تھا، اور اس وقت یہی سماں تھا۔ مغرب ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شاہ لالہ سخت اکتاہٹ کے عالم میں گیٹ سے کچھ فاصلے پر لگے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ پتہ نہیں اپیا اور بی جی کب لوٹیں گی ہسپتال سے، اس نے کفت سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ویسے تو ڈیڈی کے آنے کا وقت بھی ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں آ جائیں۔ مجھے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ کر یقیناً خفا بھی ہوں گے، مگر میں کیا کروں؟ اندر میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ یا اللہ، کس درجہ بوریت ہے اس کالونی میں! نہ کوئی ہلچل، نہ ہنگامہ۔ اف وہ دل ہی دل میں جذبت ہو رہی تھی۔ شجی بھیا کو بھی نہیں بتایا کہ میں باہر ہوں۔ اندر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے، مگر نہیں، یقیناً اپنے محبوب ٹی وی کے آگے جمے بیٹھے ہوں گے۔ ٹی وی کے آگے تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی مصروفیات کے سبب بچپن سے شہر کے ہاسٹل میں ہی رہی تھی، کالونی میں کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اپیا کی تو ایف اے کے بعد شجی بھیا سے شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت شاہ لالہ 7ویں کلاس میں تھی۔ شجی بھیا ان کے سگے تایا زاد تھے، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ایسے میں عرفان صاحب انہیں اپنے گھر یہاں کالونی میں لے آئے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر برسرِ روزگار ہوئے تو اپنی بیٹی گل لالہ سے شادی کر دی، اور شادی کے بعد ان کے اسی گھر میں رہنے پر اصرار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے، شجاع میرا گھر داماد نہیں بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کے گھر ہی جچتا ہے۔ یوں بھی ان کی جاب بھی یہیں تھی، اس لیے وہ بخوشی راضی ہو گئے تھے۔ وہ 6 سال قبل بی اے آنرز مکمل کرنے کے بعد مستقلاً کالونی لوٹی تھی، اور یہاں چند ماہ رہ کر ہی بور ہو گئی تھی۔ نہ کوئی دوست، نہ اور کوئی دلچسپی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے وہ سرخ شال کو اچھی طرح سر اور کندھوں پر پھیلائے ہوئے دور افق پر ڈوبتی سرخیوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ بے دلی کے باعث 2-3 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ سرخ اور سیاہ پرنٹ کا مرینا کا سوٹ شکن آلود اور ملگجہ سا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں گم تھی، خبر بھی نہ ہوئی کہ کب متوازی سڑک پر عمودی لائن بناتی بڑی سڑک سے تیز رفتاری سے آتی ایک بیچاروں گھر کے گیٹ کی ڈھلوان روش پر آن رکی۔ اندر سے ایک لمبے قد کا، کھلتی ہوئی رنگت اور گھنے چمکدار سیاہ بالوں والا وجیح سا مرد نکلا۔ بیل بجانے کی غرض سے دائیں جانب کے گیٹ لیمپ کے نیچے موجود سفید بٹن کو دبانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ ہونٹ اضطجاب کے عالم میں سکڑ گئے اور روشن موٹی موٹی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ کچھ ایسی کیفیت میں تھا جیسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اس کی سنجیدہ اور متعین چہرے کے منجمد تاثرات میں خوشگواریت سی آ گئی، اور پیشانی کی شکنیں لمحے بھر میں غائب ہو گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک ہی تحیر آمیز مسرت میں گر گیا ہو۔ شاہ لالہ ہنوز بیزاری کے عالم میں خود میں گم تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے پھرپھراتے شال کے پلو کو سمیٹتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر گھمائی اور ایک بے نیاز نگاہ آنے والے اجنبی شخص پر ڈالی۔ وہ بڑی دلچسپی اور شوق کے عالم میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر دھیرے سے مسکرایا۔ ہیلو، کیسے مزاج ہیں؟ بھاری لہجہ گمبھیرتا اور سنجیدگی کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ انداز میں حد درجہ وقار جھلک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ ہیلو، شاہ لالہ نے کچھ الجھتے ہوئے بے پرواہ انداز میں کہہ کر اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی۔ یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے؟ سالگرہ مبارک ہو۔ اس بار شاہ لالہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ اب حیران سی بگوڑ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ 34 برس کا یہ سوبر سا مرد کیسے جانتا تھا کہ آج اس کا جنم دن ہے؟ اس دوران اندر سے ملازم نے گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر زوردار سلام جھاڑا اور اپنی میت میں اندر لے گیا۔ کون ہے یہ صاحب؟ انداز تو خاصے شاہانہ ہے۔ وہ حیرانگی سے اسے
اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کے ملنے والے ہیں یا شجی بھائی کے۔ جب وہ جی بھر کر باہر کھڑے کھڑے بور ہو گئی تو مزمل قدموں سے اندر چلی آئی اور لون میں کین کی کرسی پر بیٹھ کر آسمان پہ چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اف، کب آئیں گی بی جی اور اپیا؟ اب وہ بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ اندر ڈائننگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا وہ صاحب شجی بھیا کے ملنے والے تھے۔ ارے گڑیا، تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں اندر تلاش رہا تھا۔ اسی ساعت شجی بھیا اس شاندار سے آدمی کے ہمراہ ڈائننگ روم کے دروازے سے باہر آئے تھے۔ جی بس میں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شال سنبھالتی سیدھی ہو گئی۔ یہ میری بہن جمع سالی ہے، شاہ لالہ تعلیم سے فارغ ہو کر اب مستقل طور پر کالونی آ گئی تھی۔ ارادہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ٹیچنگ لائن جوائن کر لیں۔ شجی بھیا اس کا تعلق کروا رہے تھے۔ شاہ لالہ حیران رہ گئی۔ وہ بہت کم شجی بھیا کے دوستوں سے متعارف ہوتی تھی۔ ان کے ہاں ان کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کچھ زیادہ ہی کلوز ہیں گھر والوں سے۔ اور لالہ شاید تمہاری ان سے واقفیت ہو یا یہ کالونی کے مشہور و معروف شخصیت ہیں آغا ہارون احمد۔ اس کالونی کا تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کے زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کا پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے تعمیر کروائے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لیے ہیں۔ اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سی مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شاہ لالہ نے گہری سانس لی۔ اب اندازہ ہوا تھا شجی بھیا کیوں اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آغا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور اس احساس نے اس کی ناگواری اور بیزاری کو مزید دو چند کر دیا تھا۔ تاہم وہ مہر بے لب رہی۔ اگر مس شاہ لالہ پسند کریں تو کالونی کے کالج میں انتظامی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کی پرنسپل ہیں۔ انہیں انتظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے مس شاہ لالہ کے تعاون سے ہم جلد ہی اس انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آغا کی تجویز پر شاہ لالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر ہولے سے اس کے لب متبسم ہوئے اور اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شاہ لالہ نے دوسرے ہی لمحے نگاہ چرا لی۔ کیسے دیکھتا ہے، جیسے کہا ہی تو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں دل ملا رہی تھی۔ ہاں لالہ، تجویز تو بہت شاندار ہے، کیا خیال ہے؟ شجی بھیا نے پرجوش انداز میں کہا۔ سوچوں گی، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو ٹیبل پر پڑے دو گفٹ پیک دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شاہ لالہ۔ اس کی نظروں میں زمین آسمان گھومنے لگے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیا ہے؟ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گفٹ پیک کھولے۔ بیش قیمت جویلری سیٹ اور پرفیوم۔ اسے حیرانگی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ الگ سے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا میری سالگرہ کا؟ اور وہ الجھ رہی تھی۔ اسی دوران شجی بھیا ادھر چلے آئے تھے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھیں تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے۔ شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہوگی۔ شجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی اور شاہ لالہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے سال ویکینڈ پر وہ کالونی میں تھی۔ اتفاق سے چھٹی کا دن تھا۔ سبھی گھر میں موجود تھے۔ شام کو لون میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شاہ لالہ سرسری سی سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ اپیا بھی دو چار باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھیں۔ اچھا، تو موصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی تھی؟ جبھی تو اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھ میں ایسی کیا بات نظر آئی اسے جو میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا؟ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی۔ اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید یہی بے نیازی آغا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی شجی بھیا، اتنی معمولی سی بات آغا ہارون کو کیسے یاد رہے گی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شجی بھیا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، مگر بڑا موڈی، من موجی اور مطلون مزاج کا۔
کالونی میں اس کا بہت روب اور دبدبہ ہے، ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت ہے، ڈیڈی بھی اس کی خوب آؤبھگت کرتے ہیں، کالونی والے اس سے حد درجہ خائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہ بہت کم کسی کو لفٹ کرواتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹس واپس کر دیں۔ بھائی جان نا پہچان بڑی خالہ سلام، آپ کے دوست ضرور ہوں گے مگر میرے لیے تو قطعی اجنبی ہے، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ سخت برا مانتا، وہ خفیف سے ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال اور تمکنت ٹپکتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کہنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہم پر کاہے کا رعب جماتے ہیں؟ شاہ لالہ نے ناک سکڑتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجئے میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا دعوت میں جانے کو۔ پلیز اپیا، وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بی جان سے تمہارے کہلوایا تھا۔ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پر آغا پیلس میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے، کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسے بلاوے کے۔ آغا ایک بار بلائے تو 100 بار سر کے بل چل کر جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کے شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر، اور ایک تم ہو کے۔ اپیا برا سے منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے معاف رکھیے ایسی دعوتوں سے، اس کی بیزاری بدستور قائم تھی۔ خوامخواہ کی بوڑیت، اس نے ناک سکڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے بہت جلدی بور ہو جاتی ہو۔ اپیا ضد چھوڑنے لگی۔ میں چاہ رہی تھی تمہاری تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی، پھر کالونی کے دیگر معززین سے ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی نہیں اچھا لگتا، عجب پراسرار سی شخصیت ہے اس کی، پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی اور اپیا کو ہار ماننی پڑی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بی جی اس کے خیال سے گھر پر رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گئی، صوفے پر نیم دراز ہو کر پروگرام دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ آ گئی۔ ماں فون کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، وال کلاک پر نظر دیکھی، نظر گئی تو حیران رہ گئی، وہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے محو خواب تھی۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چپل گھسیٹتی لابی میں رکھے فون کی طرف بڑھی تھی، کھڑکی کے سرکتے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کے عکس بازیاں نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ یہ ستم نہیں تو کیا ہے کہ جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے وہی منظر سے غائب ہو۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہے ہمارا بھاڑی مردانہ لہجے کا شاکی پن اور استحکام بڑا انداز انگشت بد ندا کر گیا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس لے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی اس لیے، وہ دل سے امڑتی غصے کی لہر دبا کر رسمی سے معذرت خواہ انداز میں بولی۔ اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال اگر آپ بروقت مطلع کر دیتی تو میں یہ دعوت کینسل کر دیتا کہ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کچھ جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ شاہ لالہ خاک بھی نہ سمجھ سکی۔ آغا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور توطیت تھی کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پر اپنے انداز میں سختی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اس میں میرا کیا دوش ہے؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بمشکل تمام اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، مگر واضح رہے آپ میری ذاتیات میں داخل ہو چکی ہیں، آج سے نہیں سال بھر پہلے سے، آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجہ ریونت اور نروٹھا پن تھا، وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ یک لخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بھیج گئیں، دوران خون تیز ہوتا محسوس ہوا۔ آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ شاہ لالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، براہ کرم آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ بنا کے بولی، اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ ایک ثانے کو شاہ لالہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی، واؤ، کیا سمجھتے ہیں مسعود خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی؟ پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے اتنی عمر کو پہنچ گئے، شادی شدہ بھی ہوں گے مگر نظر میں حجاب نہیں بڑھا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ اپیا بتا رہی تھی بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی، اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا تھا پرائی کی گھر سے۔ وہاں جا کر جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر؟ وہ سخت متنفر ہو رہی تھی۔
میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی۔ بڑی کرینے کی خاتون تھی، ان کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں اسے چندہ دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز عفیہ کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ عفیہ خود بھی بیمار تھیں۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ عفیہ میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا۔ عفیہ نکاہت سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کر کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گلگوتھرے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازوں میں لے لیا، جس کے رخسار بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک ہاسپٹل کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفیدے اور پیپل کے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ چندہ رونا نہیں شاباش، وہ تیز تیز چلتی ہوئی ارسل کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی OPD کی طرف بڑھی تھی۔ خوش قسمتی سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاؤنٹر پر سلپ بنوانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب فارغ ہیں کیا؟ وہ جی راؤنڈ پر ہیں جی، اٹینڈنٹ نے سر سے کھسکتی ہوئی ٹوپی جماتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا۔ راؤنڈ پر؟ اسے تعجب ہوا۔ مگر 9 سے 12 تو OPD کا ٹائم ہوتا ہے، راؤنڈ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بات یہ ہے جی کہ آغا صاحب ہسپتال کے دورے پر آئے ہیں، تمام ڈاکٹر صاحبان اور سٹاف ان کے ساتھ ہے، معائنہ کر رہے ہیں یہاں کے انتظامات کا۔ وہ سخت بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثناء میں پورا وفد ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، اور آغا صاحب بھی۔ اٹینڈنٹ مستعدی سے کھڑا ہو کر مدمنہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر کے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے آغا کا قدم اسے دیکھ کر خود بخود سست پڑ گئے۔ ڈاکٹرز اہمناک سے اس کے مشورے اور تجاویز سن رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آغا کو تشویش لاحق ہوئی۔ کوئی خیریت سے ہاسپٹل کب آتا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ چھپا کر اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ تبھی آغا اس کی گود میں نیم خواہاں گپلو سے بچے کی طرف دیکھنے لگا، جسے وہ اس کے گھر میں 2-4 بار دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو فراغت ہو تو بچے کو دیکھ لیں، اسے رات سے بخار ہے۔ وہ قدرے جتانے والے انداز میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آغا ہارون نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ ڈھائی کپڑوں میں اکھڑے اکھڑے انداز اور بگڑے ہوئے تیور لیے وہ پیشانی پر بل ڈالے بیزار سی کھڑی تھی۔ جانے کیا بات تھی؟ اس کی بے مروت اور روکھے پھیکے رویوں کے باوجود اس کی طرف دل کھینچتا تھا۔ کوئی بات تھی جو اس عام سی آدم بیزار لڑکی کو خاص بنا گئی تھی۔ گو آغا ایسے رویوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ مدمقابل کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا انا پرست اور حکیمانہ مزاج کسی دوسرے کی منمانی اور بدمزاجی ہرگز گوارا نہیں کر پاتا تھا، مگر اس کھردری اور جارحانہ مزاج والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر آغا سے رخصت چاہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی شاہ لالہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اس کے سائڈ سے ہو کر جھپاک سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ اچھی طرح چیک اپ کروانے کے بعد دوائیوں کی پرچی لے کر وہ ہاسپٹل کے میڈیکل سٹور میں گھس گئی۔ دوائیوں کے لفافے اور ارسل کو سنبھالتی ہوئی جب ہاسپٹل کے احاطے سے باہر آئی تو بھونچکا رہ گئی۔ گیٹ کے پاس گاڑی سے ٹیک لگائے آغا ہارون مہویت سے سگریٹ پی رہا تھا، غالباً اسی کا منتظر تھا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ دوستانہ انداز میں اسی کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس طرز بے تکلفی شاہ لالہ کو بہت کھلی۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بدلحاظی سے کہہ کر قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے سامنے آ گیا۔ تم اس قدر خودسر اور بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ ایک لمحے کو خائف سی ہو گئی۔ چلو آ بیٹھو، وہ جلال میں آ کر حکمیہ بولا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آغا صاحب کہ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ بمشکل تمام ضبط کر رہا ہوں، تو پھر تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ اس کے ہٹیلے انداز پر غضبناک چہرہ لیے اس کے مقابل آ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ ایک دن میں تمہیں اپنی مرضی پر چلا کر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں برس رہی تھیں۔ وہ دن مڑ کر بھی نہیں آئے گا۔ شاہ لالہ سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینچ کر اشتعال کے عالم میں گویا ہوئی، اور گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا، اور پھر جیسے گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ آغا ہارون نے اپنا پرپوزل شاہ لالہ کے لیے بھیجا تھا، اس نے تو زمین و آسمان ایک کر ڈالا۔ کسی صورت بھی آمادہ ہونے کو تیار نہ تھی۔ شجی بھیا کی دلی خواہش تھی، عفیہ تقریباً نیم رضامند تھی، اور ڈیڈی بھی اس پرپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ رہ گئیں بی جان، تو وہ بیچاری نہ 3 میں تھیں نہ 13 میں۔
ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر انحصار کیا تھا، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے کسی قیمت پر یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پیر پٹک رہی تھی۔ عفیہ جذبس ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ وہ اس کے انکار کو اس کی نادانی پر محمول کر رہی تھی۔ اس طرح کے نواب ٹائپ لوگ بڑے عیاش اور مغرور ہوا کرتے ہیں، صرف اپنی میں کو اہمیت دینے والے ہو۔ میرا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اس نے صاف کہہ دیا۔ آغا ہارون ایسے نہیں ہیں، بس ذرا کم گو ہیں اور لیے دیے رہتے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اتنی چاہت سے رشتہ مانگا ہے، کتنے ہی گھرانے امیدوار تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، مگر آغا نے شادی کے لیے پیش رفت نہیں کی۔ تم نے ان کا کفر توڑا ہے، خدا خدا کر کے۔ اسی بات سے تو مجھے سازش کی بو آتی ہے، شاہ لالہ نے زور دے کر کہا۔ آخر ایسی کیا بات دیکھ لی ہے انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی حسین و ذہین اور سلیقہ مند لڑکیاں موجود ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی عام سی لڑکی ہوں، کوئی ہیرے موتی نہیں جڑے۔ بات ساری یہ ہے کہ آغا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ عادی ہیں رعایا کو اپنے سامنے سر جھکائے دیکھنے کے۔ میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ لیا میری تذلیل اور تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو بہت پہلے جب تم سے ملے تھے تب سے متاثر تھے، اور یہی تو سوال ہے عفیہ کہ کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عفیہ جھنجھلا سی گئی۔ بھائی انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اسی طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے، کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو پسندگی کا مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجئے۔ وہ اطمینان سے بولی، مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہیں بھائی، مجھے تو سیدھے سادے عام سے اپنے جیسے صاف لوگ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر مزید گویا ہوئی۔ یا خدا! عفیہ نے سر تھام لیا۔ تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو۔ خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے کے کتنے حمایتی ہیں؟ عفیہ بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا بتائیے تو، اپنے آباء و اجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ موصوف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ وہ استدعا بولی۔ ہاں، ایک اور پوائنٹ موصوف کے حق میں جاتا ہے کہ شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارا ان کی شخصیت پر ٹکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجئے گا عفیہ، اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجئے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ چھجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستحکم اور انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا۔ دیکھا جاتا تو شاہ لالہ کے لیے بہترین پرپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے، لندن میں 5 برس ان کا قیام رہا ہے، وہاں 2-3 تو ضرور ہی کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو اور اختیار بھی ہو تو کون کافر پارسائی کا دامن تھامے رہے گا؟ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ 2 ٹوک انکار مجھ سے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ڈیڈی بھی اپنا پہلو بجا گئے تھے، انہوں نے فیصلے کی سلیب میرے کاندھے پر رکھ دی ہے۔ شجی بھیا سخت ٹینشن میں تھے۔ دیکھو تم ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ 1000 بار بھی سوچوں تو یہی نتیجہ نکلے گا شجی بھیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کیجئے میرا دل نہیں مانتا اس پرپوزل کے علاوہ، آپ جہاں چاہیں جس شخص کے ساتھ چاہیں رشتہ جوڑ دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی، مگر یہاں نہیں۔ وہ اس درجہ لجاجت سے گویا ہوئی کہ شجی بھیا کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ انہوں نے گول مول سے نرم انداز میں بالآخر شاہ لالہ کا موقف آغا تک پہنچا دیا۔ آغا سن کر کتنی ہی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ شجی بھیا دھڑکتے دل سے آغا کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں براہ راست شاہ لالہ سے بات کر لوں؟ بالآخر وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں، آپ شوق سے بات کر لیں۔ وہ جلدی سے بولے، اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آپ کو ہاں کر دیں گے۔ گھر آ کر انہوں نے شاہ لالہ کو بلا کر آغا کی آمد کی وجہ بتائی۔ کیا مصیبت ہے، کمبل ہی ہو گئے ہیں موصوف؟ وہ اندر ہی اندر بری طرح جھنجھلا رہی تھی، تاہم شجی بھیا کے سامنے مہرباں لب رہی، مارے باندھے سر ہلا دیا۔ قائل تو ان کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مجھے، اس نے سلگ کر سوچا تھا۔ اس شام آغا کو چائے پر مدعو کیا گیا تھا۔ ڈیڈی ان دنوں اپنے آفیشل ٹور پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ عفیہ شجی بھیا کے ساتھ ڈائننگ روم میں
میزبان کے طور پر آغا کے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں آ گئی۔ جاؤ تم، اب تمہارے بھیا بلا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ خیال رہے وہ یہاں کی طاقتور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھیا کے باس بھی ہیں۔ معلوم ہے مجھے۔ وہ بڑے بڑے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تو بدل لو، پرسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ جاتا دیکھ کر اپیا نے ٹوکا۔ چلے گا سب، وہ بے پرواہی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھی اس لیے آغا کے روبرو قطع خائف نہ ہوئی، بہادری سے ڈٹ کر بیٹھ گئی۔ شجی بھیا کسی ہیلے بہانے سے درمیان سے کھسکنا چاہ رہے تھے، اسی لمحے شاہ لالہ نے پہل کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نرم انداز میں پوچھا، آغا صاحب ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے کل کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس کے انوکھے سوال پر شجی بھیا ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بدلحاظ تیور الگ انہیں گڑبڑائے دے رہے تھے۔ انہوں نے دہل کر آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھیں، موٹی موٹی چمکدار آنکھوں میں غضب کی سرخیاں ہلکوڑے لینے لگی تھیں، تاہم جب وہ بولا تو لہجے حد درجہ پر سکون تھا۔ ایک 18 برس کی عمر میں بابا جان نے خاندان کی لڑکی زینب سے کی تھی، پھر اس کی وفات کے بعد انگلینڈ میں قیام کے دوران انگریز لڑکی جوزیفائن سے شادی کی تھی، مگر یہ تعلق چل نہیں سکا۔ شادی کے 6 ماہ بعد باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی۔ انکشاف شاہ لالہ کے لیے تحریر کا باعث تھا۔ یہیں خود شجی بھیا بھی دھک سے رہ گئے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا 2 شادیاں کر چکا ہے، تو گویا اب مجھ سے شادی رچانے کا ارادہ ہے۔ اس کا حد درجہ بدلحاظی پر آغاز بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شجی بھیا بھی برہمی سے شاہ لالہ کو دیکھ رہے تھے، اس سے تو بہتر تھا وہ سامنے ہی نہ آتی، خواہ بات بڑھا کر آغا کے غصے کو آواز دے رہی تھی۔ ہاں، آغا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل انداز میں کہا۔ وہ اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ چرا گئی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں سر جھکا کر آپ کے حرم میں چلی جاؤں گی؟ اس نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔ اب کہ آغا کا ضبط پارا ہو گیا، وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دس از ٹو مچ۔ وہ آگ بگولا ہو کر بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ شجی بھیا آغا آغا کرتے رہ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں ناراض کر دیا؟ شجی بھیا کے لہجے میں ہراس غالب آ گیا تھا۔ جاؤ انہیں روکو، نادان لڑکی، اس درجہ اپروچفل بندے کو للکارنا سراسر بے وقوفی ہے، ہم کل کو کسی مصیبت میں بھی گر سکتے ہیں، جاؤ انہیں روکو۔ شجی بھیا کے اصرار سمیہ کے تیور شاہ لالہ کو کنفیوز کر گئے۔ وہ اپنی ضد بھول کر باہر کی طرف لپکی۔ بات سنیے۔ وہ گیٹ سے نکلنے کو ترب شاہ لالہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آغا کو لامحالہ رکنا پڑا۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شاہ لالہ کی جانب دیکھا۔ اندر چلیے پلیز، میرے راستے سے ہٹ جائیں محترمہ، اتنی تواضع کافی ہے۔ وہ نہایت تلخی سے گویا ہوا، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے عجلت میں بولی۔ اس کے اس درجہ شیریں انداز لمحے بھر میں آغا کو موم بنا گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اسے تحریر امیز مزاحیہ انداز سے اس کو عاطف فشاں بنا گئی تھی۔ یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑا ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گزار بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے وہ خوابدیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی حدت شاہ لالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی۔ وہ فطری حجاب کے حصار میں آ گئی، پلکیں جھک گئی تھیں اور ساری تراڑی لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آغا گمسم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی، وہ اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شاہ لالہ بری طرح چونک کر اس کو گھورنے لگی۔ حیا کا طلسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی ہوئی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ بنا ہی تو گئی تھی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آغا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بھی بھلے چنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر چل بسے۔ گھر میں جیسے ایک احرام سا مچ گیا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا، مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بی جی اس کی شادی کے زیادہ فکرمند رہنے لگے۔ انہی دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔ ظاہر ہے اپیا اور ارسل بھی شجی بھیا کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے، کیونکہ یہ ٹرانسفر
مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شاہ لالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی اور یہاں کالونی میں اسے اکیلے چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بے شک بی جی اس کے ہمراہ موجود تھیں، مگر وہ خود بھی بیمار رہنے لگی تھیں، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی؟ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آغا کے پرپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بھاڑ ہو گئی ہوں آپ پر کہ ایک عیاش طبع مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں؟ اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے وہ چیخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئی، اٹھ کے اس کو گلے سے لگائے پیار کرنے لگی۔ ہم تمہارا برا ہرگز نہیں چاہ رہے میری جان، تمہارے مزاج ارادت کو سامنے رکھ کر آغا کے پرپوزل پر غور کیا ہے۔ بے شک تمہارا اعتراض بجا ہے کہ وہ پہلے سے 2 شادیاں کر چکا ہے، مگر جان وہ باتیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ ایک مر گئی، دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا۔ تم جو چاہو گی ناز سے منوا لو گی۔ ایسے سنجیدہ مزاج اور روٹ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کی قباحت کو صرف نظر کیا ہے۔ تم بھی سب وسوسے دل سے جھٹک دو۔ اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا وہ بہت فریبی اور متکفّم ہے، محض آپ کو دکھانے کو پیار محبت جتا رہا ہے، دیکھ لیجیے گا، باندی بنا کر رکھے گا۔ وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی اور عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت اور حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز آپ سمجھیں تو۔ وہ التجا کر رہی تھی، تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اپیا بولی تو اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آغا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آغا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے۔ پھر کالونی میں آغا ایک با اختیار شخصیت ہے۔ آغا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چیخ اٹھی۔ یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ گرد جا پسند دیکھوں گی مسٹر تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گے۔ وہ اندر سے بھڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ وہ زہر خند لہجے میں کسی کو بے دست و پا کر کے اس سے رضا پوچھی جائے تو وہ کیا کرے گا سوائے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے؟ اتنے شدید دباؤ کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ مصوف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورا، جائیں کہہ دیں لے آئیں قاضی اور گواہ۔ وہ آنسو چھپانے کو جباگ سے نکل گئی تھی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ نڈھال سے انداز میں آغا پہلے اس کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو سراہے گی۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آغا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وہ ضد ہو کر بول پڑا تھا۔ شاہ لالہ نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھی سو کر لی، اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کر سوتی ہوں؟ اس کی بات پر آغا معنی خیز نظریں اس پر جما کر آہستگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دی ہے اجارہ داری؟ ساری حسرتیں دل کے تہہ خانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بے تاب اور آرزوئیں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کو، مگر اس نے تنستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا۔ وہ جو اس کی سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معنویت پر پوری جان سے کانپ گئی تھی، اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ چھڑوانے لگی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ برجستگی سے گویا ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شاہ لالہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی۔ وہ بے دم ہونے لگی۔ ہاتھ ہٹائیں۔ وہ نظر ملائے بنا اپنے بازو کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کروانے کی سعی کر رہی تھی۔ اور تم یہ تکلف ہٹا دو نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وارگفتگی سے بولا۔
مجھے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے آغا صاحب، میں مفت میں ہاتھ آنے والا مال نہیں ہوں۔ آپ کی عمارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے مرعوب ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا، صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا ہے۔ اس کا بے لچک اور قطع انداز اپنے عروج پر تھا۔ آغا کو جھٹکا سا لگا، نظروں کی جھوٹ بجھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئی ہے۔ جذبات سے سرشار دل یکدم ویران ہو گیا۔ کس نے کہا تھا مجبوری کا سودا کرنے کو نہ کرتی؟ جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ درشکی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم نے بہر توڑ آغا پیلس آنا ہی تھا۔ میں جس کو ایک بار حاصل کرنے کا سوچ لوں اس کو اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں۔ ہاں، اور اب تو آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس نے لفظ 3 پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ برک اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ اس کی ہر درم انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آغا نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دے دیا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شاہ لالہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، آپ تشدد سے کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے؟ لکھ لیجئے۔ بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دہکتا الاؤ آغا کے بھڑکتے ہوئے انداز پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ جو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ بھی سہی، وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سے لاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لوک لگا کر بستر پر آ گئی تھی۔ اپیا کچھ عرصے بعد اس سے ملنے اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئیں تو اس کے بے پرواہ انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا تو خیال تھا اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار سے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی، اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا۔ میں کیسے ان کی پذیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش، کوئی مثبت تاثر ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور اختیار سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔ اپیا اس کے ذہن سے آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن بیت گئے۔ آغا ہارون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اس کے معاملات میں کم ہی مداخلت کرتا۔ پھر اس کی اپنی بے تحاشا مصروفیات تھیں، کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج ہاسپٹل اور اسکول کے مالی اور انتظامی امور کے سلسلے میں ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے تھے، کبھی آئندہ کے منصوبے کی تکمیل کے لیے انجینئرز اور منتظم حضرات سے میٹنگ طے کی جا رہی تھی۔ وہ مخصوص نوابہ عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے مصروف؟ شاہ لالہ بے چینی سے منتظر تھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ یہ سنجیدہ قسم کی مصروفیات تو دکھاوا ہے محض، اصل رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اس روز شام کو وہ بے مقصد سے انداز میں لون میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی پھوار اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر مہو تھی کہ بارش اور آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں بھئی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ آسمانوں پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر بعد جل تھل ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے مقابل لون چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کی گندمی گالوں پر ٹکے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی بے نیاز سی خود میں مگن عالم سے بیگانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ خود فراموشی کی وہ شاہانہ اور مغرور ادا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ تمہیں سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں یہ ادا اچھی لگتی ہے، درجہ منجمد مہو اور بے نیاز سا شاہانہ انداز مقابل کو بات کرنے سے قبل 100 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غیر مرد کی ساری جرأتیں بہا کے لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں جسمانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دست ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی بہار کے کام کرتے ہیں۔ ہاں، مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر معنی خیز انداز میں زور سے بولا تھا۔ فراڈی جال میں پھنسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نرم کھوئی سے اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟
راستے میں بارش بھی انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ کبھی جانے پر آمادہ نہ ہوتی، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزار ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد تیار ہو ہی گئی۔ آغا اپنی بیچاروں نکالنے لگا تھا۔ ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لبکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کو کہہ دیا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زور و شور سے برسنے لگی۔ اودے اودے سیاسی مائل سبز پہاڑوں پر دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پرحرارت آرام دہ فضا میں کیسٹ پلیئر سے گونجنے والی دلکش آواز نے گویا ایک سماں سا باندھ دیا تھا۔ چاہی تھی دل نے تجھ سے وفا کم، بہت ہی کم، شاید اس لیے ہے گلہ کم، بہت ہی کم۔ شاہ لالہ نے دزیدہ نظروں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے بھاری بالوں بڑے سفید ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لب نیچے ونڈ سکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ بہت خوبصورت غزل تھی، اور شاید آغا کی پسندیدہ بھی۔ شاہ لالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ رئیسانہ مزاج والے شخص کا ذوق اتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گیت کے بولوں میں گم تھا، اور شاید اس آواز کے ذریعے اس سے بھی کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ شاہ لالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے آغا نے ونڈ سکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آغا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ چرا لی تھی۔ جانے کیا ارادے ہیں مصوف کے، اف اللہ! اب برستے ہوئے سرد موسم میں تو گاڑی کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی تھی، بالآخر گاڑی سڑک کے بائیں طرف استادہ ایک سرسبز سے پہاڑ کے دامن میں لک گئی۔ انجن بند کر کے اپنی سیٹ کو آرام دہ حالت میں پیک کرتے وقت آغا قدرے ترچھا ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یکدم شاہ لالہ کا دل دھڑکا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی۔ وہ کسی لمحے بھی ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، اور یہ احساس اسے بری طرح خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دھیرے دھیرے پڑے سرکتی ہوئی بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ آغا اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے جانچ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ لالہ، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، تم مجھ سے اس درجہ بیزار اور خائف سی کیوں رہتی ہو؟ شروع سے ہی کتراتے ہوئے بیگانہ انداز میں پیش آ رہی ہو، کیا کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے دوستانہ انداز شاہ لالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بدستور چپ تھی۔ یہ رویے شادی سے پہلے بہرطور کس قدر قابل قبول تھے، مگر اب اس طرح کی بیگانگی، رکھائی اور جھنجھلاہٹ کے مظاہرے بے سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کھل کر کہو، میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطیکہ تمہارا دل مطمئن ہو سکے۔ آغا کا لہجہ اپنائیت جگا رہا تھا۔ وہ اب بھی کچھ کہنے سے قاصر رہی۔ اگر تمہیں میرے شادیاں کرنے پر اعتراض ہے تو اس سلسلے میں اپنی جگہ پر درست ہوں۔ پہلی شادی ہوئی تو خدا نے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، دوسری شادی کی تو نبھ نہیں سکی۔ صرف میں ہی نہیں، جوزیفائن کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کے مزاج اور ذہن نہیں ملتے۔ وہ تو میرے اور آپ کے کون سے ملتے ہیں؟ وہ چیخ کر بولی۔ آغا ذرا سا مسکرا دیا۔ تمہاری ذات میں ایک مضبوطی اور قطعیت ہے۔ تم اس درجہ پر اعتماد اور اٹل شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہو کہ مقابل خود بخود تمہارے کردار کی پاکیزگی اور پختگی کے قائل ہو جاتا ہے۔ مجھے فیصلہ کن نیچر رکھنے والے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ بہت انسپائر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی چیلنجنگ طبیعت سے کام لے کر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں۔ ہاں، مگر تم میں کچھ اضافی اوصاف بھی ہیں جو نبھا کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ تم ضدی اور کچھ ہٹیلی سی ہو، جو بات ایک بار دماغ میں بٹھا لو اس سے آگے نہیں سوچتی، اور یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندے کو لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، خصوصاً عورت کو اپنے شوہر کے مقابل ہٹ درمی، انا پرستی اور بد مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ذو معنی متبسم نظروں کے جواب میں وہ جذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کیسے تاک تاک کر تیر چلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا کہ اس وقت میں سب کچھ دیکھنے سننے پر مجبور ہوں۔ وہ بے نیازی دکھانے کو کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ باہر ایک تواتر سے بارش ہو رہی تھی۔ اس لمحے اسے قیمتی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ بوکھلا کر گردن موڑی تو سرپٹا کر رہ گئی۔ آغا اس کے قریب جھک کر اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا۔ اس نے برق رفتاری کی سی تیزی سے اپنے آپ کو سمیٹ کر گویا اس کی دسترس سے بچنے کی بے سود سی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تمہاری رضا کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ جمتے ہوئے انداز میں بولا۔ فی الوقت میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں۔
کمون۔ دوسرے ہی لمحے اس کا لرزتا ہوا سرد و گزار ہاتھ آغا کے مضبوط ہاتھ میں دب چکا تھا۔ تم نے نیل پالش نہیں لگائی؟ اتنے خوبصورت اور چمکدار ناخن ہیں۔ وہ بغور اس کے ہاتھ کا جزا لے رہا تھا۔ تمہارے چہرے میں، آنکھوں اور بالوں میں، بلکہ پورے سراپے میں ایک خاص قسم کی چمک اور شفاف پن ہے۔ یہی چمک تو مجھے اسیر بنا گئی تھی۔ وہ بے تکلفی سے حقائق دل اسے سنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار نروس سی ہونے لگی۔ آغا کی گہری نظروں کو وہ اپنے وجود پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دھیمے لہجے کی گمبھیرتا اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آغا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں مخیط کیے، اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی بے ایمان ہوتی دھڑکنوں نے اسے اکسایا تھا۔ جی چاہا اسی ہاتھ کو بھرپور جھٹکا دے کر اس کے ٹھنڈے پڑے، نازک سے گزار وجود کو خود سے قریب کر لے اور خود میں سمو کر جذبوں کی ساری پیاس بجھا لے، مگر وہ خود سے کیے گئے عہد کے ہاتھوں بے بس تھا، اس سے پہلے کہ وہ گستاخی پر آمادہ کرتے۔ اس خوابناک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بہک جاتا۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی کہ خود پر قابو پانے میں اسے خاصی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اور کلب کی تعمیر کے سلسلے میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل آغا تندہی سے ان کی تعمیر کے کام کی نگرانی کر رہا تھا، دن رات مصروف رہتا تھا۔ شاہ لالہ نے کالج جانے کا معمول جاری رکھا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہاں وقت گزر جاتا، مگر اس کے باوجود باقی دن کاٹے نہیں کرتا تھا۔ اکتا دینے والی شامیں اور بے چین راتیں ایک تو بی جی بی کالونی میں نہیں تھیں۔ شجی بھیا انہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے گئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس شام وہ بے چینی سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب کب تک آ جائیں گے؟ شام گہری ہونے لگی تو وہ کچن میں مصروف ملازم سے پوچھ بیٹھی۔ خود اسے تو آغا کے معاملات کا علم ہی نہیں تھا، گھر بار میں بھی کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ گھر کا کام ملازم کرتے تھے اور آغا کی ضروریات کا خیال رکھنے کو اس کا خاص ملازم شریف الدین۔ وہ جی، شریف کو بہتر پتہ ہوگا، خانسامہ نے انکساری سے جواب دیا۔ شریف کو ڈھونڈتی ہوئی وہ آغا کے بیڈ روم آئی تو وہ وارڈروب کو کھولے صاحب کے کپڑے سیٹ کرتا نظر آیا۔ آج جاپانی تعمیراتی کمپنی کے صدر سے صاحب کی میٹنگ ہے بی بی جی، شام 6 بجے سے 8 بجے تک جاری رہے گی۔ پھر صاحب انہیں ڈنر کے لیے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں گے، وہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ اندازاً رات 10 بجے تک واپس لوٹیں گے صاحب، شریف نے مودب ہو کر جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ انتظار تو کرنا ہی تھا۔ 10 کے بجائے 11 بج رہے تھے۔ وہ برآمدے میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سرخ بجری کے گیٹ تک جاتی روش پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ برآمدے کی سبز مائل روشنی والی ٹیوب لائٹس آن تھیں۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، مگر شاہ لالہ کو کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گیٹ کھلنے اور پوش میں پجاروں کے رکنے کی آواز پر بھی نہ ٹھٹکی۔ حتیٰ کہ تھکا تھکا سا آغا قدم اٹھاتا عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے حسب معمول دنیا سے بے خبر اپنے دھیان میں گمسم دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ لالہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ آپ کا انتظار، اس نے مختصر بتایا۔ کیا؟ آغا اچھل پڑا۔ ایک لمحے کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ دوبارہ کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پینٹ کے پانچے اوپر سرکا کر اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ کر بے تابی سے پوچھنے لگا۔ بھیا آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بات کرنی تھی۔ وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ، تو گویا بات کرنے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا، چہرہ بھج سا گیا۔ بہرحال ارشاد فرمائیں، مگر سنو، کیا ہی اچھا ہو جو تم میرے بیڈ روم میں آ کر بات کر لو۔ میں سخت تھکا ہوا ہوں اور چینج کر کے گرم بستر میں گھسنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہوگی۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کاش اس سمادگی کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیڈ روم میں آنے کی بات کرو۔ وہ اٹھتے اٹھتے شرارت سے اسے دیکھ کر کہہ گیا۔ دیکھیے، اب لڑائی کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ کچھ غصے اور کچھ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آغا ہنس کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ آرام سے لحاف میں دبکا ہوا نیم دراز سا اس کا منتظر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آ گئی۔ دروازہ پوری طرح کھلا رہنے دیا تھا۔ بھئی دروازہ تو بند کر دیا، سارے ہیٹنگ سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں بس 2 منٹ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سیف وے بند کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے کہہ کر نکلنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھی کہ آغا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرو، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ بھائی شریف کافی بنوا کر لا رہا ہے، تم بیٹھو ادھر صوفے پر۔ بیڈ پر بیٹھنا تو غالباً گوارا نہیں کرو گی۔ اس نے بیڈ کے مقابل میرون مخملی صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آخر میں جیسے چھیڑنے والے انداز میں ٹکڑا لگایا تھا۔ وہ خود کو سخت لاچار محسوس کرتے ہوئے ہونٹ
چباتی مارے باندھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتی شریف کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی نفیس ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ رکھے تھے۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو تھما کر وہ مدمانہ واپس مڑا اور جاتے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر گیا۔ آغا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ شاہ لالہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اب وہ دوبارہ اٹھ کر تو دروازہ کھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ 1-2 ہفتوں کے لیے لاہور شجی بھیا کے پاس چلی جاؤں۔ اپیا اور بی جی سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جلدی سے مدعا بیان کیا۔ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ آغا کی تجویز پر وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کیا فائدہ؟ میں لاہور جانا چاہ رہی ہوں، گویا ماحول میں تبدیلی کی خواہاں ہوں۔ آغا کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم ہنی مون ٹرپ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پہلے شمالی علاقہ جا چلیں گے، پھر وہاں سے بیرون ملک، سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور ہانگ کانگ۔ کیا خیال ہے؟ آغا کی آنکھوں سے گلاب شرارت ٹپک رہی تھی۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے اسی زندان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہوتا دیکھنے کی آرزومند ہیں؟ وہ زہریلے انداز میں بولی۔ اس درجہ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوا کرتی میری جان۔ وہ اس کی توقع کے برعکس بڑے سکون سے بولا تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں آغا پیلس کی ہر شے اداس اور بے رنگ سی ہو جاتی ہے، اس کے مکینوں سمیت۔ پھر 1-2 ہفتے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ زور دے کر بولی۔ چلیے، میں 10 دن بعد لوٹ آؤں گی۔ وہ مفاہمت سے آمادہ نظر آئی۔ 10 دن؟ آغا نے دہرایا۔ یار، 10 صدیاں لگیں گی ہمیں، اس نے جھرجھری لے کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے 1-2 دن میں بھجوا دیں لاہور، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ آغا دلچسپی سے اس کی ضدی اور خود سر تاثر جانچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، میں شریف سے کہہ کر انتظامات کروا دوں گا۔ وہ تو اسے یوں ہی تنگ کر رہا تھا، ورنہ اسے کیا اعتراض تھا اس کے جانے پر؟ مگر یہ کیا، کام نکلوا کر شکریہ اور نذرانہ دیے بغیر جا رہی ہو؟ اسے اٹھنے کے لیے پرتولتے دیکھ کر وہ چھیڑے بنا نہیں رہ سکا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی اور اچنبھے سے بولی۔ ہائے، مطلب مطالب نہ پوچھا کرو زندگی، وہ شریر انداز میں کہتے ہوئے بستر سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ چاکلیٹی کلر کی مخمل پٹی والے سلیپنگ گاؤن میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہ اور آنچ کا لہجہ شاہ لالہ کے احسان قطع کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر آغا اس کے عین مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تو سیدھی اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ سنو، وہ ہولے سے جھک کر محبت بھرے نرم گرم انداز میں مخاطب ہوا۔ اس کی بھاری آواز میں کچھ تھا کہ شاہ لالہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ دیکھیے، آپ وعدہ خلافی مت کریں، وہ بمشکل تمام اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں سر جھکائے بول رہی تھی۔ مجھے اپنا عہد یاد ہے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا، اس طرح کہ اب وہ کسی طور اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مگر یار، تم بھی تو اب سزا میں ترمیم کرو کچھ، یہ انتظار جان لیوا بنتا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے کنووں کے قریب رہ کر پیاسا ہوں۔ اس کا دھیما جذباتی لہجہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ شاہ لالہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ہونٹ خشک ہونے لگے، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بے سرعت وہ اسے چھو سکتا تھا۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ شاہ لالہ کے رخسار جلائے دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ مروڑتی ہوئی بری طرح سرپٹائی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ جانے کس طرح جرات سے کام لے کر وہ کہہ پائی تھی۔ جواب میں وہ چپ چاپ بھرپور نظروں سے اس کے قد و کال کا جائزہ لیتا رہا۔ لالہ پلیز، اب بس کرو۔ بہت دیر بعد اس کی سرگوشی نے تسلسل توڑا۔ مان جاؤ نا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھے ہنوز حد پار کرنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا، اور وہ بے درد لہجہ لہجہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ ضد و زبردستی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے سحر انگیز لہجے کے خمار سے وہ اندر سے کمزور پڑنے لگی تو وہ حفاظتی تلوار اٹھائے ہوئے ایک دم جھنجھلا کر پھٹ پڑی تھی۔ آغا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے سے اٹھا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے باتھ روم میں مقیم ہو گیا۔ شاہ لالہ اپنے اڑے اڑے حواس مجتمع کرتی ہوئی بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ لمحوں کا تسلسل زائل ہوا تو وہ اپنی کمزوری پر خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ ابھی تک دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی تھیں۔ بہت شاندار گھر ہے آپ کا، وہ تعریفی نظروں سے پورا گھر گھوم پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے ملا ہے، اپیا خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ خیر، کتنا ہی اچھا سہی، تمہارے آغا پیلس سے اس کا کیا مقابلہ، وہ تو سچ مچ کا شاہی محل ہے۔ چھوڑیں، وہ اپیا کس تعیشی انداز پر منہ بنا کر بولی۔ مجھے تو قید خانہ لگتا ہے، ویران، اداس اور بے جان سا۔ شجی بھیا نے اسے 2 دنوں
میں سارا لاہور گھما دیا تھا۔ اس بار وہ بڑی گہری نگاہ سے عفیہ اور شجی بھیا کی ازواجی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی اور بہت ساری باتوں کے انکشافات اب ہو رہے تھے۔ وہ چونکہ شروع سے شہر کے ہاسٹلز میں رہتی تھی، اس لیے گھریلو معاملات سے خاصی حد تک بے بہرا تھی۔ پہلی بار اس نے دیکھنے والی نگاہ سے معاملات دیکھے اور مجھکا سی رہ گئی۔ شجی بھیا گھر میں موجود ہوتے تو بھی ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے تھے۔ حالانکہ اب ارسل کے ساتھ ساتھ گاڑی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی، پھر گھر بھر کی ذمہ داری بھی عفیہ کے کندھوں پر تھی۔ میرے موزے کہاں رکھے ہیں؟ رومال کیوں نہیں دھویا؟ اوفو، کپڑوں پہ استری کرنا بھی یاد نہیں رہا بیگم صاحبہ کو، وہ واضح طور پر جلائے ہوئے کھردرے انداز میں پکارتے تھے۔ عفیہ افتاد و خیزاں بیڈ روم کی طرف لپکتیں، بس ابھی کر دیتی ہوں سب کچھ۔ گڑیا کی نیپی بدل رہی تھی۔ اسی اثناء میں ارسل ناشتے کے لیے ماں کو پکارنے لگتا ہے۔ عفیہ کا ایک پاؤں ادھر ہوتا اور ایک ادھر۔ کچن کا کام، گھر بھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر شوہر اور بچوں کی ضرورتوں کا خیال، ہر کام کے لیے عفیہ جوابدہ تھی، اور اس کے باوجود شجی بھیا ناخوش رہتے تھے۔ کس قدر پور ہو تم! شوہر کی ضروریات کا خیال نہیں، وہ برملا کہتے۔ کبھی سالن میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتا تو بگڑنے لگتے تھے۔ اتنے برس گزر گئے، تمہیں ڈھنگ کا کھانا پکانا نہیں آیا، حد ہے۔ اور عفیہ چپ چاپ سنتی رہتی، کبھی منمناتے ہوئے صفائیاں دینے لگتی۔ شاہ لالہ سخت اضطجاب کے عالم میں عفیہ کو دیکھتی رہ جاتی۔ کمال ہے عفیہ، شجی بھیا آپ کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ حکم کی باندھی بنی پھرکی کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں عفیہ ہولے سے مسکرائی، بھئی انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے؟ اگر شوہر آپ کو آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پی جانا چاہیے۔ وہ صحیح بات پر ہی تو ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس بات کا۔ ایسی معمولی باتوں کو توہین و تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول بیٹھے تو گزارا ہوگا؟ سمجھو سارے گھر کا سکون اور ترتیب تہس نہس ہو جائے گی ایسے تو۔ اور وہ ہونک سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اس کے جوتے کپڑے، کھانے پینے اور امن و سکون کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھی۔ رہے گھر کے کام تو اس کی بلا جانے ملازمین کس لیے تھے؟ پھر وہ آغا پیلس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی، اور آغا نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس روز وہ عفیہ کے ساتھ بازار گئی تو عفیہ کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی جانے لگی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں آباد ہیں، تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کی دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ عفیہ کی دوست صباحت نے بصد اصرار کہا تھا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ عفیہ مسرت سے بولی، پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بذات خود بڑا خوشکن ہوتا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی۔ مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور عفیہ دل مار کر رہ گئی۔ شاہ لالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متعجب کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسماً بھی آغا کو اطلاع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھئی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے مواقع بار بار تو نہیں آتے۔ شجی بھیا سے ضد کریں جانے کے لیے، وہ مصروف ہیں تو کم از کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں۔ چھوڑو، عفیہ بے دلی سے بولی، اصرار کر کے ان کا موڈ کیوں خراب کروں؟ صباحت سے فون پر معذرت کر لوں گی۔ عفیہ کا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا تھا۔ شاہ لالہ کو دلی تکلیف ہوئی، پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا جپتی ہیں؟ وہ جھلا کر ان پر برس پڑی، کتنے بے حس ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں۔ وہ تیر سے بولی، میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ عفیہ اداسی سے بولی، ہوں۔ شاہ لالہ نے کفر سے سر جھٹکا، آپ خواہ ان کی خود پسندی کو شرح دے رہی ہیں، دھڑلے سے کہہ دیں کہ مجھے ہر صورت جانا ہے، اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا۔ عفیہ نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا، عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے بے جا اناغ خود پرستی، ضد و شوق کو لگام دینا پڑتی ہے، اور جواب میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر کند ہوئی۔ اسے رہنے کو ایک چار دیواری مضبوط چھت، ایک صاحبان مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی، یہی گھر تو عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، عورت کو مسئلے سے کام لے کر، جھک کر، عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گھر اور دل میں مضبوط کرنا پڑتی ہیں، ورنہ تو 2 دنوں میں سارے گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے۔ اگر ایک حاکم ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے دوسرے شخص کو
لا محالہ محکوم بننا پڑتا ہے ورنہ گھر نہیں بنتے۔ کیا شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا وہ آپ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں، وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دلی رضامندی سے اپنایا ہے۔ وہ فقریہ بولی، مگر یہ کیسی محبت ہے؟ اتنی اجارہ داری، تسلط، حاکمیت اور رعب۔ وہ منہ بنا کر بولی، یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں، یا رومانوی ڈائیلاگ جھاڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب کرنا بے وقوفی ہے۔ مرد عورت کے آرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کا ہو کر رہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ رہا رعب، غصہ اور حاکمیت، تو مشرقی مرد میں یہ اوصاف تو شروع سے موجود رہے ہیں، ان سے کیا الجھنا؟ اب ہر کوئی آغا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق زار نہیں ہوا کر کے بیوی کی ہر بدتمیزی اور بدلحاظی برداشت کر جائے۔ تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا کہ تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہو۔ تمہاری ایک نگاہ کرم کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اتنائی کے باوجود تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے ہے، اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا۔ بے وقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آقا نے تمہیں، اس کی قدر کرو، فضول کی ضد چھوڑ کر اپنا آپ اس کے نام کر دو، ورنہ سمے گزر گیا تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ واقعی عفیہ صحیح کہہ رہی تھی، اور کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا۔ اتنی مدت بیت گئی تھی، اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا۔ اس کے برعکس اس کی نرم کھوئی مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن نے اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے تھے۔ وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا، اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی تو درگزر کر جاتا، روکھائی کا مظاہرہ کرتی تو صرف نظر کر دیتا، اکتاہٹ دکھاتی تو اس کی خوشی کے لیے، دل بہلانے کے لیے گھمانے لے جاتا۔ کبھی اپنی ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہ دی تھی، گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باز پرست نہیں کی تھی، حالانکہ وہ گھر کی مالکن بھی تھی، ذمہ دار تھی، مگر اس نے خود اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ عفیہ کی ازدواجی زندگی کے معاملات سے موازنہ کیا جاتا تو وہ ایک لحاظ سے آگاہ پہلے اس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی۔ ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد رہ کر وہ پوری رات اپنا اضطراب کرتی رہی۔ 10 دن مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آغا تقریباً روز ہی فون پر اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو ہی فون پر اس نے بتایا تھا، میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تمہیں لینے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے۔ اور صبح پوری تیاریوں سمیت وہ عفیہ کے روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آغا کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کی گرج سے جا چکے تھے اور کسی لمحے میں بس آنے والے تھے۔ عفیہ، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ سر جھکا کے بولی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے یہ تاثر رہا تھا کہ امیر کبیر، جاگیردار، وڈیرے، نواب اور رئیس قسم کے لوگ ہر قسم کے اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، عیاش طبع، بے حس، خود غرض اور مغرور، عام لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور میں انجانے میں آغا کو بھی اسی ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے شروع سے اس سے متنفر اور گریزاں رہی تھی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی، رعب اور حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اس سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پرپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا خیال تھا وہ محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی طرف بڑھا ہے، بس اس طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے میرے خدشات دھو ڈالے ہیں، اور اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر آدمی بدکردار اور نفس پرست ہو، آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، کوئی درندہ صدق خون آشام بھیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم ان کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، پھر بدنیتی اور عیاشی کا الزام محض روزہ اور عمرہ پر ہی کیوں عائد کیا جائے؟ ان میں بھی تو نیک طبیعت کے انسان دوست اور مخیر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ سر شکر کہ تمہیں عقل آ گئی، ورنہ میں تو مایوس ہو چکی تھی تمہارے طور طریقے سے۔ عفیہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، پھر گڑیا کے رونے کی آواز سن کر اندر لپکی۔ اسی لمحے کھٹکے کی آواز پہ شاہ للہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اور جیسے اس کی روح فنا ہوگی۔ آغا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں سی برس رہی تھیں۔ بہت خوب، بالآخر وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تو یہ تھی تمہاری گریز کی وجہ؟ بھلا کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا ایسی ویسی خواتین سے چہلے کرتے دیکھا تھا، کہ کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟
کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی دیکھی تھی یا میری خوابگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو۔ آغا کے رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شعلہ فشاں نظریں شاہ لالہ کو بسم کر دینے کے در پر تھیں۔ ضبط سے وہ مٹھیاں بھینچا نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل با وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شاہ لالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی تھیں۔ مجھ جیسے بد کردار، بد چلان اور اخلاقیات سے عاری رئیس کے پاس تم جیسی پارسا اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم بخوشی یہاں رہو ہمیشہ کے لیے۔ اب مجھے تمہارے پلٹ کر آنے کا قطعی انتظار نہیں رہا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں واپس چلا گیا تو شاہ لالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹا تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا آغا، اتنے غصے میں کیوں گیا؟ شجی بھیا وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درشکی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے شجی بھیا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اپیا بھی حواس باختہ سی دوڑی آئی تھیں۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیجئے شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دوں تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلی جانا۔ شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں۔ آغا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے ہیں۔ فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خدا نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا۔ اپیا نے اسے صلاح دی تھی، سوئے اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی اور اس نے وہ پوری رات گھاٹوں پر بسر کی تھی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف تمہارے صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچتے ہی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ وہ جی میں خود بھی لا علم ہوں۔ شریف خاصا بوکھلایا ہوا تھا۔ کل شام سے گھر نہیں آئے۔ ساری رات میں انتظار کرتا رہا۔ آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ! تفصیل سن کر وہ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامیہ امور دیکھ کے ملازمین کو کچھ ترمیم کے لیے ہدایات دیں۔ شام کو کچن میں گھس گئی۔ 2-3 ڈشیں شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائی، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا۔ سرخ جھلملاتی نفیس سے سوٹ میں یاقوت کا جراؤ سیٹ اور ہلکا میک اپ کیے اس کی جھمپ ہی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیاں کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر لون میں چہل قدمی کرتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آغا کے سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پرحدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خواب دیدہ ارمان جگاتا دھیما مخمور سرگوشیانہ انداز۔ وہ سوچ سوچ کر نئے سرے سے محجوب ہوئی جا رہی تھی۔ شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنے جادو اثر احصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ واقعی محبت اچانک سے منکشف ہوتی ہے اور قلب و روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہے۔ خبر ہی نہیں ہونے پاتی یہ لمحہ کب آن کر بیت جاتا ہے۔ محبت چھپ کے دل پرواز کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے خدا خدا کر کے اس کی جیپ آغا پیلس میں داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے۔ کیا خبر غضب سے بھر کر کچھ کر بیٹھیں۔ وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ پھر ٹرالی میں سیٹ کر کے دانستہ وہیں موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے کر آؤ شریف۔ کچن میں انٹر کوم سے اس کی تھکی ہوئی اسپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی۔ 1 بجنے کو تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے کے آگے رکی تو قدم من بھڑکے ہونے لگے۔ کیسے اندر جاؤں؟ بالآخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ وہ حسبِ توقع بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے پیشانے پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں غصے کی سرخی جھلکنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس اٹھا تھا۔ اپنے گھر آنے کی کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الموقع شاہ لالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر؟ اس نے سزائیہ کہا۔ یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا۔ فوراً سے بشرط میرے کمرے سے نکل جاؤ۔
اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹھور لہجہ بلا کا صفاق و سرد تھا۔ شاہ لالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے؟ وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تخت یا تختہ کی مساغت وہ جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلد کہہ گئی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے گھور کر دیکھا۔ شاہ لالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زیبائش اور رویے میں سرتاپا امادگی و سپردگی ثبت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بے وقوف بنانے کی۔ وہ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا تم جا سکتی ہو۔ اب کھانا تو کھا لیجیے۔ میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی۔ آغا نے جواب نہیں دیا۔ نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لاتعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ حوصلہ جمع کرتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھجکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والے توانا سفید بازو پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ خفگی سے بازو چھڑانے لگا۔ لہجے کی تندی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شاہ لالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آنی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی صحیح کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تمہیں ہی نہ کھا جوں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھٹکے سے اسے کھینچا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی لہٰذا اپنی جھونک میں اس پر آ رہی دوسرے لمحے میں سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کے دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اف اللہ، چھوڑیں نا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بدکردار اور عیاش رئیس ہوں۔ کیوں آئی ہو ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست قسم کی چوٹ پڑی تھی۔ اسے اپنی تذلیل بلائے نہیں بھول رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ساری دنیا تہہ و بالا کر دے۔ بولو نا۔ اب اس نے شاہ لالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ اف ہارون، آپ تو جان نکالنے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں کے قطرے پوڑوں سے صاف کرتی ہوئی وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ ہارون آغا کے برکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم نرم پھوار پڑنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار شاہ لالہ نے اس درجہ اپنائی تو یگانیت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اسے اس کے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب ہی زبان در عام ہو گیا تھا۔ آغا کے اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی تھی۔ خود بخود اس کا شعلہ سما موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے عدم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے؟ خدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں ہارون۔ ہمیشہ وہ ہی آگے بڑھا تھا۔ اس نے پیش قدمی کی تھی۔ اب شاہ لالہ کی باری تھی۔ اور پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حجاب؟ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا ہار سنگار، اس کا چمچماتا سراپا، سب کچھ اسی کا تو تھا۔ آغا کو اچانک ہی احساس ہوا تھا اس قربت کا۔ وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو اس نے ایک عمر انتظار کیا تھا۔ کھانا کھا لینا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی نگاہ سے امڑتی جنون خیزی سے گھبرا کر جلدی سے بول پڑی۔ تمہیں نہ کھاؤں پہلے؟ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ ارادوں کا پتہ دیتے شوق تیوروں سے بوکھلا کر پڑے سرکتی، آغا نے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر قریب کر لیا اور اس پر جھک کر اس کی ناک کھینچتے ہوئے شریر سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کا ماڑے شرم کے برا حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر۔ آغا کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔ ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔